بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر حضرت علی نے دوسری فاطمہ سے شادی کیوں کی؟ ہشام بن خالد اپنے خاندان کے کچھ لوگوں کے ساتھ ایک سفر پر جا رہے تھے کہ ایک رات کو انہیں خواب دیکھا کہ ایک انتہائی خوبصورت سبز زبردست موتیوں سے بنے ایک تخت پر بیٹھے ہیں۔ اس کے ہاتھ میں ایک نیا موتی ہے جس کو وہ پلٹ پلٹ کر دیکھ رہے ہیں۔ اتنی دیر میں ایک مرد پر سوار آتا ہے، اس کے پاس آ کر پوچھتا ہے کہ ایک حجاز بن خالد، کیا اس موتی کو مجھے بیچو گے؟ حجاز بن خالد کہتے ہیں کہ مجھے اس موتی کی قیمت کا علم ہی نہیں، آپ بتاؤ اس موتی کو کتنے میں خریدو گے؟ وہ سوار کہتا ہے میں بھی تمہاری طرح اس کی قیمت نہیں جانتا اور مجھے یہ موتی ویسے بھی نیا ہی لگتا ہے، اسی لیے اگر تم مجھے یہ موتی دے دو تو اس کے بدلے میں تمہیں ہمیشہ کی سرداری، مقام و منزلات، شرف و برکت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حجاز بن خالد کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں اس موتی کو اس گھڑسوار کے حوالے کر دیا اور سرداری، شرف اور مقام و منزلات کو قبول کر لیا۔ اتنی دیر میں میری آنکھیں کھل گئی۔ ہشام بن خالد نے یہ خواب اپنے قبیلے کے لوگوں، خاص لوگوں کو سنایا تو انہوں نے تعبیر بتائی کہ بہت جلد ہی تمہاری بیٹی جو کہ ہمارے قبیلے بنو کلاب کی نایاب موتی ہے، اس کے لیے انتہائی مبارک عظیم شخصیت کا رشتہ آئے گا جس کے ساتھ تمہارے شرافت و عزت اور ہمیشگی کی سرداری نصیب ہوگی۔ ہشام بن خالد سفر سے واپس لوٹے تو اس کے اگلے دن ہی حضرت عقیل بن ابو طالب رسی بنو کلاب میں مہمان بن کر آئے۔ دوستو، عرب میں یہ روایت تھی کہ جب بھی کسی قبیلے میں کوئی مہمان آتا تو وہ 2 دن تک اس کی ہی مہمان نوازی اور خدمت کرتے، پھر تیسرے دن اس کے آنے کی وجہ پوچھتے۔ حضرت عقیل بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 دن میزبانی کرنے کے بعد قبیلے بنو کلاب کے سردار حجاز بن خالد نے تیسرے دن ان کے آنے کا مقصد پوچھا تو وہ فرمانے لگے کہ میں اپنے بھائی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ آپ کی بیٹی فاطمہ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ ہشام بن خالد کہنے لگے امیر المومنین کے لیے ایک صحرا نشین عورت شائستہ نہیں جو شیرا حسینوں کی ابتدائی تہذیبوں میں پلی ہو، انہیں ایک بلند مرتبے والی عورت سے نکاح کرنا چاہیے۔ ان دونوں کے درمیان بہت بڑا فرق ہے۔ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے کلامات کو سننے کے بعد کہا جو آپ کہتے ہیں اس سے امیر المومنین باخبر ہے اور ان اوصاف کے باوجود وہ اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ہشام بن خالد نہیں جانتے تھے کہ کیا کہیں، اس لیے حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مہلت چاہی تاکہ بیٹی کی ماں سمیمہ بنت سہیل اور خود بیٹی سے پوچھ لیں، اور جناب عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں اپنی بیوی اور بیٹی سے اس بارے میں مشورہ کر لی۔ ہشام بن خالد جب اپنی بیوی اور بیٹی کے پاس گئے تو دیکھا کہ ان کی بیوی ام البنین کے بالوں میں کنگھی کر رہی ہے۔ ہشام بن خالد کمرے میں داخل ہو گئے اور اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبول کرنے کے بارے میں سوال کیا اور کہا کیا تم ہماری بیٹی کو امیر المومنین کی شریک حیات بنانے کے لائق سمجھتی ہو؟ جان لو ان کا گھر مرکزی علم و حکمت اور ادب کا گھر ہے۔ اگر تم اپنی بیٹی کو اس گھر کی خادمہ بنانے کے لائق سمجھتی ہو تو ہم اس رشتے کو قبول کر لیں، اور اگر اس کے لائق نہیں سمجھتی ہو تو انکار کر دیں۔ دوستو، حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن صاحب کے ماہر تھے، اسی لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ بچوں کی دیکھ بھال اور گھرداری سنبھالنے کے لیے ایک عورت کی ضرورت ہے تو آپ نے اپنے بھائی حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ میرے لیے کسی گاؤں کی عورت کا انتخاب کیجیے جو بہادر اور دلیر مرد عربوں کی نسل سے، تاکہ میں اس کے ساتھ شادی کروں اور وہ میرے لیے بہادر اور بیٹوں کو پیدا کر سکے۔ حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات بنو کلاب قریش کے بعد عربوں کا سب سے مشہور قبیلہ تھا۔
جس کی مرد بہادری کے لیے مشہور تھے۔ اسی لیے حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنو کلاب کے سردار ہشام بن خالد کی بیٹی فاطمہ کا انتخاب کیا، جو بہادر اور گھوڑ سواری میں ماہر تھی۔ خیر، جب حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہشام بن خالد سے رشتہ مانگا اور ہشام بن خالد نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا ہماری بیٹی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لائق ہے، تو ان کی بیوی کہنے لگی کہ ہشام، خدا کی قسم، میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کی تربیت بہتر انداز میں کی ہے اور یہ ہمارے قبیلے کی سب سے زیادہ نیک لڑکی ہے، بس آپ اسے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح دے دیجیے۔ اور پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نکاح پڑھایا گیا۔ کچھ مؤرخین نے نکاح کی تاریخ 23 ہجری لکھی ہے۔ نکاح کی فوراً بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ بنت ہشام بن خالد کو لے کر گھر آئے تو فاطمہ بنت ہشام کو شرافت کی پیکر تھی، کہنے لگی کہ میں اس وقت اندر داخل نہیں ہوں گی جب تک مجھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بیٹی زینب اجازت نہ دے دے۔ حضرت حسنین ماں کی یاد ستانے لگی تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے چھلک پڑی۔ جب فاطمہ بنت حجاز نے گھر میں قدم رکھا تو اس وقت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیز بخار تھا اور فاطمہ بنت حجام اپنی شادی کی پہلی رات جنت کے سردار پر وار کر دی اور ساری رات ان کی خدمت میں گزار دی۔ آپ کے منہ سے مسلسل یہی لفظ نکلتے رہے کہ میں فاطمہ نہیں بلکہ میں تو فاطمہ زہرا کی اولادوں کی کنیز ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بھی فاطمہ بنت حجاز کو آواز دیتے تو حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ کو اپنی امی کی یاد غمگین کرتی تھی۔ اسی لیے فاطمہ بنت حجاز کہنے لگی کہ آپ مجھے کنیز فاطمہ کہہ کر پکارا کریں تاکہ بچوں کو اپنی والدہ کی یاد نہ ستائے۔ اللہ پاک نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ بنت حجاز کے بطن سے 4 بہادر بیٹے پیدا فرمائے، جن کے نام حضرت عباس، حضرت عبداللہ، حضرت ظفر اور حضرت عثمان تھے۔ انہی 4 بیٹوں کی وجہ سے حضرت فاطمہ بنت حجاز ام البنین کے لقب سے مشہور ہوئی۔ حضرت ام البنین نے اپنے یہ 4 بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کربلا میں وار کر دیے اور چاروں نے شہادت کا رتبہ پایا۔ حضرت ام البنین نے اپنے شوہر حضرت علی کی شہادت کے بعد جوان ہونے کے باوجود دوسری شادی نہ کی۔ اس کے بعد وہ 20 سالوں سے زیادہ زندہ رہی۔ آپ کی تاریخ وفات کے بارے میں اختلاف ہے لیکن مشہور یہی ہے کہ حضرت ام البنین نے 13 جمادی سن 64 ہجری وہ وفات پائی۔ اللہ کریم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پاک گھرانے سے بے پناہ محبت عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جاتے جاتے ایک کمنٹ ضرور کر دیں۔ اللہ حافظ۔